بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا مانا، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابوبکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا، میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو زمانے کی نبض دیکھ کر یا زمانے کے حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ کسی جگہ رش دیکھتے ہیں یا حالات دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تجارت کرتے تھے اور وسیع آپ کا حلقہ احباب تھا، اور حلقہ احباب میں امیر لوگ تھے۔ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ کے دوستوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی، آپ کا قریبی دوستانہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ آپ کے قریبی دوست تھے حضرت سعید بن زید، یہ آپ کے قریب کے لوگ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت صدیق اکبر معاشرے کے اندر ایک نہایت سنجیدہ، سمجھدار، معاملہ فہم اور مدبر شمار کیے جاتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا آدمی۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرماتے ہی لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا، فوری طور پر لوگ رائے کیا دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ضمیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، شعور کی نہیں کھولتے، سلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں، حالانکہ ضمیر جاگ جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چل گیا محبوب سچے ہیں تو پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان، عشق، محبت، غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ جب ان کی آنکھیں دل کی کھل گئیں تو ضمیر کی بھی کھولی، اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ زندگی میں شعوری فیصلے کریں اور جلدی کریں، حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ ساری زندگی ڈبل مائنڈڈ رہنا، میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، یہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، بھئی آپ چلتے رہیں، جو گھر سے نکلتا ہے منزل تک پہنچ جایا کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فیصلہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے، اور فوراً فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے والی شخصیت کا نام ہے، اور حضور کے ایسے فیصلے بھی جو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے حدیبیہ میں، 1400-1500 صحابہ سے خود نبی کریم نے فرمایا احرام باندھو بھائی عمرہ کریں گے۔ یا کسی آدمی کا ویسے تھوڑا لیٹ ہو جائے عمرہ تو لوگ پوچھتے آپ گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم 1400-1500 لوگوں کو لے کر گئے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہاں صلح لکھی گئی، شرائط طے ہوئی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، بندھے ہوئے احرام کھولیں گے۔ کون؟
जो काबे के मालिक और वारिस हैं, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम, आप वापस जाए। हुजूर ने शर्त मान ली। फिर शर्त उन्होंने रख दी एक नई, कहा जो बंदा मुसलमान मक्के से मदीने जाएगा, मदीने वाले पनाह नहीं देंगे, वापस भेज देंगे। तो मदीने का शख्स मक्के गया तो मक्के वाले वापस नहीं भेजेंगे। शर्त बराबर की नहीं, पर हुजूर ने फरमाया मान लो, लिखो। बड़ा मुश्किल काम है इस तरह की बातें करना, ये तो दब के सुलह हो रही है। अब एक और शर्त, जब शर्तें लिखी जा रही थी तो एक और शर्त, हजरत मौला अली शेर खुदा मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कलम था, वो लिख रहे थे। जब शर्तें लिखने लगे तो उन्होंने लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के माबैन मुआहिदा। उस पर भी कुफार बोले, उन्होंने कहा ये भी हमें कबूल नहीं, आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखे। यही तो हमारा आपसे मसला है माज़अल्लाह, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान जाए तो लाई किस बात की, आप काटिए। हुजूर का हुक्म मानना बड़ा जरूरी है। नबी पाक ने फरमाया हजरत अली से ये रसूलुल्लाह काट दो। मौला अली कलम छोड़ के पीछे खड़े हो गए। फिर फरमाया इसे काट दो, फिर पीछे खड़े हो, काट दो। शेर थे, शेर और दलेर लोगों की आंखों में आंसू कम आते हैं। तीसरी दफा करीम ने फरमाया अली मैंने कहा है काट दो, हाथ बांध लिए, कहा हुजूर नहीं काटना था। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया, काट दो इसको। तो मौला कायनात ने, अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया लिखना आता है तो काटना क्यों नहीं आता, ये नहीं फरमाया, हुजूर नहीं काटा जाता। फरमाया चल फिर इस तरह कर, तू पीछे हट। अल्लाह के महबूब ने खुद वहां से रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने, इतनी सख्त शर्तें, इतनी सख्त शर्तें। और फिर हुजूर ने अभी शर्त तय ही की थी कि जो मक्का मुकरमा से आएगा हम उसे पनाह नहीं देंगे। अभी शर्त तय हुई थी, लिखी नहीं थी कि हजरत अबू जंदल आ गए, पैरों में जंजीरें, हाथ बंधे हुए, रो के अर्ज की हुजूर मुझे ना छोड़ के जाइएगा, बड़ा मारते हैं, तकलीफ देते हैं। अभी बात हो ही रही थी कि फिर कुरैश में से लोग बोले कि आपने वादा किया नहीं लेके जाएंगे। उसी आलम में हुजूर ने वापस भेजा। इतनी कड़ी शर्तें। जब ये मुआहिदा तय हो गया, इहराम खोलने हैं, बड़ा मुश्किल काम है, 1 साल तक इंतजार करना है, वापस जाएंगे। यहूदी रहते हैं, मुनाफिक रहते हैं मदीने में, बातें करेंगे, सारी बातें पेश नजर थी। हजरत उमर जज्बा जिहाद से सरशार, सही बुखारी में मौजूद है, नबी करीम के हुजूर हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर आप भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, हम दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? आप हमें इजाजत दें, निमट लेते हैं इनसे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं मर्जी से फैसले नहीं करता, वही कहता हूं जो मेरा रब हुक्म इरशाद फरमाता है। हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपने फरमाया नहीं था कि उमरा करेंगे, इहराम बांधो। तो हुजूर फरमाने लगे कहा था उमरा करेंगे, ये थोड़ी कहा था इसी साल ही करेंगे, करेंगे ना उमरा, होगा उमरा। हजरत फारूक आजम कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह से निकल आया, लेकिन वो काफिरों ने नबी पाक को इन सख्त शरायत में मनाया था, तो मुझे जज्बा जिहाद, वलवला, दबदबा और मिजाज के अंदर वो जो बार बार मेरे चीज पैदा हो रही थी कि हम 313 थे तो इनके छक्के छुड़ा दिए, अब तो हम हजारों में हैं, करीम हुक्म तो करें। फरमाते मैं वहां से थोड़ा पीछे गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। मैंने कहा अबू बकर हुजूर भी सच्चे, वही बातें जो हुजूर से की थी। अबू बकर सिद्दीक नबी पाक भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, तो हम दब के सुलह क्यों करें? तो फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर ने मुझे ऐसे मिजाज शनासा है नबी पाक के, वही जवाब दिया जो हुजूर ने दिया था। कहने लगे उमर तुझे तेरी मां रोए, वो अल्लाह के रसूल है, वो मर्जी से फैसला नहीं करते, वही फरमाते हैं जो रब उन्हें हुक्म इरशाद फरमाता है। वही बात हजरत सिद्दीक ने कर दी।
تو ارشاد فرمانے لگے میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے، بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی، میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ کو، جائز ہے پر پسند، یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے۔ انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں۔ تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے، تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک، یہ جو مرضی کو سمجھ لینا نا، رضا کو۔ میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے، دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میں نے، میرا مطلب یہ ہے ان کا۔ بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے۔ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو؟ اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر۔ یہ کیا بات ہوئی کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا۔ ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے، تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے؟ اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی بات ہوگا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں، اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ انسان کی کیفیات ہو، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ، کمزور کچی باتیں نہیں۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا،
اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتیں عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو، زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین۔ تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط۔ کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغت اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا۔ یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغت اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا۔ دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے ہمارے شجرہ طریقت میں۔ ہم سچی مچی کے مرید ہیں مولا علی کے، مرید ہیں شیر خدا سے۔ لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بعد کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہے، شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کوئی۔ یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمت اللہ، ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا۔ گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی،
نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد. نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ